میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے چلے جائیے۔ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا۔ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جن کے لیے ممکن ہو وہ نیت کرے کہ دو زانوں بیٹھ کر بیان میں شامل رہوں گا۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی امکان نگاہیں نیچی رکھ کر بیان سنوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 26 شوال المکرم 1437 ہجری، 31 جولائی 2016 کو دعوت اسلامی کے 365 اسلامی بھائیوں نے درس نظامی جو مکمل کیا ہے، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے، اور اشاعت دین کا جو کام دعوت اسلامی کر رہی ہے اسے خوش اخلاقی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اسے آگے بڑھانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے علماء کرام کو بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں آیات کریمہ بھی ہیں ان کے فضائل پر، اور احادیث مبارکہ بھی مالا مال ہیں ان کے فضائل پر۔ جو علماء سے رابطہ رکھتے ہیں، علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، علماء کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ جب علماء سے ملتے ہیں تو ان کے نزدیک ان کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ فی زمانہ اس قدر
بے عملی اور بے علمی ہے کہ جو قرآن کریم میں علماء کے فضائل بیان کیے گئے، ان کی اہمیت بیان کی گئی، ان کے فوائد بیان کیے گئے، حدیثوں میں جو ان کی اہمیت اور فوائد بیان کیے گئے ہیں، چونکہ اس سے آگہی نہیں ہے فی زمانہ لوگوں کی، تو بہت دوری ہے. اور جنہیں آگہی ہوتی تھی، جو جانتے تھے، پہچانتے تھے علماء کا مقام و مرتبہ کیا ہے، خود علماء بھی اپنا ایک ایسا انداز رکھتے تھے کہ سامنے والا گویا کہ ایک مجبور ہو جاتا تھا. ایک تو وہ علماء کے اہمیت اور اس کے فضائل کو جانتے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ علماء ان فضائل کے مطابق اور اپنی جو ان کی اسٹیٹس ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو جو یہ رکھتے تھے. تو ایک بڑا خوبصورت دور بھی دیکھنے والوں نے دیکھا ہے. آپ نے بڑا مشہور خلیفہ ہارون الرشید کا نام سنا ہوگا. یہ عالم دوست تھے. مسجد نبوی شریف میں بارگاہ رسالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ انور پر حاضری دی تو ان کی نگاہ حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، جو مسند تدریس پر جلوہ افروز تھے اور درس حدیث عطا فرما رہے تھے. خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ میری خواہش ہے کہ میں بھی علم حاصل کروں. یاد رہے کہ یہ وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، اور بڑی دور دور تک آپ کی ریاست پھیلی ہوئی تھی، مگر تھے عالم دوست. تو کہنے لگے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں علم دین حاصل کروں. کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لے آئیں اور مجھے علم سکھائیں؟ میرے آقا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ہارون، علم کسی کے پاس خود چل کر نہیں جاتا، بلکہ علم کے جو سیکھنے کا جو ذوق و شوق رکھتے ہیں، جو پیاسے ہوتے ہیں، وہ خود ہی چل کر علم کے پاس آتے ہیں اور اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں. جواب بڑا ہی وجاہت والا تھا. ہارون رشید نے کہا کہ علی جان، آپ نے بالکل درست ارشاد فرمایا. میں عن قریب آپ کے درس حدیث میں حاضری دوں گا اور علم دین حاصل کروں گا. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ارشاد فرمایا، ہارون، اگر آپ کی آمد ہو اور تاخیر ہو تو برائے کرم مسجد کے اندر موجود جو طلباء کرام ہیں ان کی گردنیں پھلانگ کر آگے مت آ جائیے گا، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیے گا. ہارون رشید سر جھکا کر آپ کی باتیں سنتے رہا. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اگلے روز درس دینا شروع کیا تو ہارون رشید کی بھی حاضری ہوئی، اور وہ مسجد میں ایک کرسی نما ایک چیز تھی، اس پر وہ ہارون رشید بیٹھ گئے. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ درس دے رہے تھے تو دوران کلام ہی، درس دیتے دیتے ہی آپ نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے لیے تواضع اور انکساری اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے بلندی اور رفعت عطا فرماتا ہے، اور جو تکبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دیتا ہے. اب ہارون رشید جو تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ اشارہ میری طرف ہی ہے، تو انہوں نے کرسی ہٹائی، مطلب جو اوپر سے یہ اوپر کی جو نشست پہ بیٹھے تھے وہ ہٹائی اور وہ نیچے فرش پر ہی بیٹھ گئے. درس وغیرہ ختم ہو گیا. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ حاضر ہوا اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا. ہارون رشید نے
امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور 400 دینار تحفے میں دیے۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امیر المومنین میری معذرت قبول فرما لے، میں صدقے کا مستحق نہیں ہوں اور نہ ہی ہدیہ قبول کرتا ہوں۔ اللہ، ہارون رشید نے عرض کی آخر ہدیہ قبول کرنے میں حرج ہی کیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہدیہ قبول فرمایا ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میں کوئی نبی نہیں ہوں۔ چنانچہ امام مالک نے وہ دینار نہایت احترام کے ساتھ امیر المومنین جو ہارون رشید تھے ان کو واپس کر دیے، اور ہارون رشید جو تھا وہ ضد کر رہا تھا کہ آپ بہت بڑے امام ہیں، بغداد تشریف لائیں، وہاں کا دورہ فرمائیں۔ تو امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرب چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانے کو پسند نہیں کرتا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ انداز یقیناً ہم سب کے لیے ایک سبق کی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ اپنی علم کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اندر ایک وقار اور خودداری اور اس طرح کا ایک انداز تھا یہ، اور ساتھ ہی ساتھ امیر المومنین ہارون رشید جو عالم دوست تھے ان کا انداز بھی اچھا تھا۔ وہ عالم دوست تھے، علماء کی قدر کرتے تھے، علماء سے محبت کرتے تھے۔ وقت کے خلیفہ کو یہ جذبہ تھا کہ میں علم دین حاصل کروں، وقت کے خلیفہ کو یہ توفیق نصیب ہوئی کہ وہ اپنی خلافت کی ذمہ داریوں سے نکل کر بھی آ کر مسجد شریف میں حاضری دے، اور حاضری دینے کے بعد درس حدیث جو ہو رہا ہے اس کے اندر شرکت کرے، اور جو طلبہ بیٹھے ہیں فرش پر ان کے ساتھ فرش پر بیٹھ کر وہ درس حدیث سنیں، استاد کے آگے زانو تلمس کرے، دو زانو آ کر بیٹھے اور سیکھے۔ اس میں ہر اس شخص کے لیے سبق ہے جو مصروفیت کے نام پر علم دین سیکھنے سے دور ہے، کہ مجھے علم دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، مجھے علم دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جو آپ بیان سن رہے ہیں اس سے انشاءاللہ جہاں عالم اور علم اور علماء کی قدر اور اہمیت کا اندازہ ہوگا، اسی قدر انشاءاللہ تعالی یہ بھی اندازہ ہوگا کہ ایک عالم کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ کتنا عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا علماء کرام، جو علماء ہوتے ہیں، علماء کرام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے، 700 درجے بلند ہوں گے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور اس مسافت کو سامنے رکھیں اور پھر سنیے کہ علماء کرام کو عام مومنین سے 700 درجے اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے علماء کرام کا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں علماء کرام پر، اور بالخصوص وہ افراد جنہیں اللہ تعالیٰ علم دین عطا فرماتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس کا بھلا چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی عمدہ وضاحت فرمائی ہے۔ طلبہ کرام بالخصوص اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، ہم سب مبلغین وغیرہ سب سنیں توجہ کے ساتھ کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک کے حصے اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے
اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، تو اس کے تحت دیکھتے ہیں یعنی اسے دینی علم، دینی سمجھ اور دانائی بخشتا ہے۔ فرماتے خیال ہے کہ فقہ ظاہری شریعت ہے اور فقہ باطنی طریقت ہے، اور حقیقت یہ حدیث دونوں کو شامل ہے۔ اس حدیث سے دو مسئلے ثابت ہوئے، ایک یہ کہ قرآن و حدیث کے ترجمے اور الفاظ رٹ لینا علم دین نہیں، ان کا سمجھنا علم دین ہے، یہی مشکل ہے۔ اسی کے لیے فقہاء کی تقلید کی جاتی ہے، اسی وجہ سے تمام مفسرین و محدثین و ائمہ مجتہدین کے مقلد ہوئے، اپنی حدیث دانی پر نازا نہ ہوئے۔ قرآن و حدیث کے ترجمے کو محض سمجھ لینے کو یہاں وضاحت کی گئی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ ان الفاظ کو رٹ لینا علم دین نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے یہ کہ حدیث اور قرآن کا علم کمال نہیں بلکہ ان کا سمجھنا کمال ہے۔ عالم دین وہ ہے جس کی زبان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہو، دل میں ان کا فیضان کے بغیر فرمان بیکار ہے، جیسے بجلی کی پاور کے بغیر فٹنگ بیکار ہے۔ یہ بڑی خوبصورت اور عمدہ کلام مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر حدیث پاک کے تحت فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس سے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، اور ان کے بے شمار فضائل پھر بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جس طرح علم سیکھنے کا حق ہے اس طرح علم دین سیکھنے اور اس کو عام کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ جو علم دین حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ علم دین سے ہی انسان حقیقت میں انسان بنتا ہے۔ جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قرآن پاک کی کون سی سورت کی کیا فضیلت ہے، یہ بھی علم کی بات ہے۔ نماز پڑھنے کے کیا فضائل ہے، یہ بھی علم کی بات ہے۔ نماز قضا کرنے کے کیا نقصانات ہیں، یہ بھی علم کی بات ہے۔ تو جب تک ہم علم سیکھیں گے نہیں، ہم اپنی زندگی درست نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے اور اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں چند ایسے اقوال اور ایسے مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جسے سن کر ہمارے دل میں علم کی محبت پیدا ہو، علم دین کی محبت پیدا ہو، علم دین کی رغبت پیدا ہو۔ طلبہ جو اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہو کہ یار ہمیں علم دین بھی حاصل کرنا چاہیے، اللہ توفیق دے درس نظامی کرنی چاہیے۔ مدنی قافلوں میں سفر کر کے بھی علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے، ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کر کے علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دعوت اسلامی کے بانی اور امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ میرے پیر و مرشید کا ہفتہ وار مدنی مذاکرہ سن کر اس میں شرکت کر کے علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کر کے قرآن کریم درست کرنے، نماز درست کرنے، وضو درست کرنے کا علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ ایک قدم آگے تو بڑھائیے، آپ ایک قدم آگے آئیں تو صحیح۔ اسلامی بہنیں اپنے لیے غور کریں کہ ان کو علم دین سیکھنے کی کتنی حاجت ہے۔ ٹھیک ہے، کھانا پکانا، گھر کی صاف صفائی اور جو دیگر کام ہوتے ہیں گھر کے وہ اپنی جگہ پر ہیں، امور خانہ داری، لیکن علم دین جو ان پر عبادت فرض ہے اس کا علم سیکھنا بھی تو فرض ہے۔ ان کے طہارت کے مسائل ہیں، ان کے نماز کے مسائل ہیں، ان کے وضو اور غسل کے مسائل ہیں، شادی شدہ ہے تو اس کے مسائل ہیں، اس دنیا بھر کے مسائل ہیں، ایون کہ اولاد ہے تو اولاد کی تربیت کے مسائل ہیں، اس کے بارے میں علم دین۔ تو ابھی کچھ نہ کچھ اگر تقابل کیا جائے
اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے حوالے سے، تو اب بھی اسلامی بھائیوں میں علم دین کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، کالج اور یونیورسٹی میں میری نالج کے مطابق فیمیل اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں، لڑکیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں، اسپیشلی میڈیکل کے اندر زیادہ پڑھ رہی ہیں. لیکن اگر آپ درس نظامی کی بات کریں، علم دین سیکھنے کی بات کریں، تو اس میں اب بھی اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں، یعنی مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد کم ہے. اگرچہ اس بات جو ردا پوشی جو ہمارے جیسے دستار بندی ہے، تو اسلامی بہنوں نے بھی جو درس نظامی مکمل کیا ہے، ان کے سروں پر ہماری اسلامی بہنیں سبز چادر اڑاتی ہیں، جسے ردا پوشی کا اجتماع ہمارے ہاں کہا جاتا ہے. ردا کہتے ہیں چادر کو. تو وہ ردا پوشی کا اجتماع، اس میں 692 میں ایک کم اسلامی بہنیں ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، اس کا انکار نہیں کرتا. بولے یا 365 اسلامی بھائی ہیں تو 692 ایک کم 691 تو وہ اسلامی بہنیں ہیں، اس کا انکار نہیں ہے کہ ماشاءاللہ اس میں زیادہ ہے. میں اوور آل جرنل جو گفتگو کی جائے گی نا، عام ایک مرد اور عورتوں کا جو تقابل کیا جائے گا، اور ویسے بھی ایک انفارمیشن کے مطابق دنیا میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، ان کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، ان کو علم دین کی حاجت بھی بہت زیادہ ہے. اس قدر علم دین کی حاجت ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری علم دین سے دوری نے ہم کو تباہ کیا ہوا ہے. یقین مانیے، آپ مجھے سچ سچ بتائیے، اگر ہم علم دین سے دور نہ ہوتے، علماء کرام سے دور نہ ہوتے، کہ آج ایک عالم کے قریب کون جاتا ہے؟ آپ جتنے بھی اس کو دیکھ کے سن رہے ہیں، دعوت اسلامی کے یہ جو مبلغین ہیں، دعوت اسلامی کے طلبہ کرام ہیں، اس کے علاوہ جنرل ڈسکشن کر رہا ہوں میں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو بزنس کمیونٹی ہے، اسی طرح جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، مدنی ماحول کے اندر ہوں، اس کی میں اس وقت ڈسکس نہیں کرتا. انہوں نے تو خود ہی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یا دینی یا اس طرح کا مذہبی ماحول اختیار کیا ہے. اس میں بھی اگر ایسے کچھ ہوں تو غور کر لیجئے گا. آپ اپنے موبائل فون کے کانٹیکٹس میں جا کر دیکھیے کتنے علماء کے نمبر ہیں. آپ اپنے موبائل فون کے کانٹیکٹس میں جا کر دیکھیے کتنے دارالافتاء کے نمبر ہیں. آپ موبائل فون کے کانٹیکٹس میں جا کر دیکھیے کتنے جامعات اور دارالعلوموں کے نمبر ہیں، کتنے علماء کے نمبر ہیں. آپ کے کانٹیکٹ کے اندر وکیل کا نمبر ہو سکتا ہے، بزنس کمیونٹی کا نمبر ہو سکتا ہے، آپ کے کانٹیکٹ کے اندر وکیل کا نمبر ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کا نمبر ہو سکتا ہے، بہت سو کے نمبر ہوں گے، بزنس مین کے نمبر ہوں گے، انویسٹر کے نمبر ہوں گے، اگر کوئی بینک کا مینیجر ہے تو اس کے پاس اس کے حساب سے نمبر ہوں گے، کوئی ڈاکٹر ہوگا اس کو اس کے حساب سے نمبر ہوں گے، وکیل ہوگا تو اس کو اس کے حساب سے نمبر ہوں گے، کوئی پراپرٹی کا کام کرتا ہوگا تو اس کے پاس اس کے حساب سے نمبر ہوں گے. ہر ایک نے اپنی ضرورت کے لوگوں سے رابطہ واسطہ رکھ کر ان کے نمبر اپنے موبائل فون یا اپنی ٹیلی فون ڈائریکٹری کے اندر سیو کیے ہوئے رکھے ہوئے ہوں گے کہ ضرورت پڑ سکتی ہے مجھے ان کی تو مجھے واسطہ پڑ سکتا ہے ان کا، میں ان کے کانٹیکٹ نمبر رکھوں. لیکن اگر کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہوگا تو وہ علماء کے نہیں ہوں گے، مفتیان کرام کے نہیں ہوں گے، اس طرح کے طبقے کے نمبر ہمارے پاس نہیں ہوں گے، ہمارے گھر میں نہیں ہوں گے. ہمارے پاس پولیس اسٹیشن کا نمبر ہو سکتا ہے، ہاسپٹل کا بھی نمبر ہوگا، ہر ایک کا نمبر ہوگا. نہیں ہوگا تو علماء کا نمبر. کیوں؟ ہمیں اس بات کی حاجت و ضرورت محسوس ہی نہیں ہو رہی ہے. ان کی کیا ضرورت پڑے گی؟ ارے اللہ کے بندو، رب کریم قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو پوچھو علم والوں سے اگر نہیں جانتے. یہ ہم جانتے ہی کیا ہیں؟ آپ بتائیے، سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچئے، اگر علماء کی صحبت میسر ہوتی، خوف خدا والوں کی صحبت میسر ہوتی، با عمل عاشقان رسول کی صحبت اگر آپ کو میسر ہوتی، علم دین کی طرف آج یہ معاشرہ چل رہا ہوتا، تو کیا آج جامعات خالی ہوتے؟ یہ تو دعوت اسلامی کا خصوصی کرم ہے جو ابھی بھی دعوت اسلامی کے جامعات میں ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد کہی جا سکتی ہے. مگر اوورآل اگر جائزہ لیں، کمپیریٹیولی بات کریں، تقابلی طور پر بات کریں، اور جو دنیاوی ورلڈلی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہیں ان سے اگر تقابل کریں اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے ساتھ، یونیورسٹیز کے ساتھ، کالجز کے ساتھ، پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ، اسکول کے ساتھ، پرائمریز کے ساتھ،
تقابل کرے. ہم نے تقابل کیا, دارالمدینہ کھولے, اس پر جو اسلامی بھائیوں کا جو ایک رش لگا اور اس پر جو ایڈمیشن کی جو شور پڑا, حتیٰ کہ فیس رکھ دی, کتابیں خریدنی پڑتی ہے, سب خریدنا پڑتا ہے. لیکن چونکہ دارالمدینہ جو دعوت اسلامی کا اپنا اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے, اس کے اندر چونکہ دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ساتھ دی جا رہی ہے, لہذا یہاں پر رجحان بڑھ گیا. ٹھیک ہے, یہ بھی پلس ہے, یہ بھی پلس ہے کہ جو والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیاوی تعلیم اس حال میں سیکھیں کہ ان کو دینی اور سنتوں بھری اور مدنی تعلیم بھی دی جائے, اور انہیں مدنی ماحول والی تعلیم دی جائے, انہیں سنتوں بھرا مدنی ماحول دیا جائے, تو انہوں نے دارالمدینہ کا انتخاب کیا. 100 کروڑ مرحبا. لیکن کیا ان کو نہ پتا تھا کہ مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کا ہے, اس کے اندر بچوں کو مدنی منوں کو حص کروایا جاتا ہے, مگر وہاں نہیں گئے. جامعۃ المدینہ میں عالم بنایا جاتا ہے, مگر وہاں نہیں گئے. وہاں ایڈمیشن کے لیے نعرے لگتے ہیں, ایڈمیشن کے لیے اعلان ہوتے ہیں, ایڈمیشن کے لیے میسیج آ جاتے ہیں, لیکن نہیں آتے. اب بولے 7 سال 8 سال تو میٹرک کون سا 2 سال میں ہو جاتی ہے. میٹرک کے لیے بھی تو تقریباً 12 سال لگتے ہیں. پرائمری سے چلتے جناب, اور چل چل کے کہاں تک پہنچتے, پھر بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد انٹرمیڈیٹ, اس کے بعد گریجویشن کے بعد پھر ماسٹرز کی طرف جاتے ہیں. اس کے بعد بھی لاکھوں کی تعداد میں نوجوان ہاتھوں میں گویا کے فائلیں لیے روزگار کی تلاش سے مارے پھر رہے ہوتے ہیں. یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن علم دین کی طرف پھر بھی نہیں آتے لوگ. آپ غور کیجئے, امیر اہل سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, اللہ اللہ اللہ, اس کتاب کا بغور مطالعہ کرے, پتا چلے گا کہ علم دین سے دوری نے آج ہمیں کہاں لا کر کھڑا کر دیا. اللہ وحدہ لا شریک, اس کی توحید کے بارے میں علم کتنا, آج کس طرح بعضوں کی زبان سے کفریات نکل جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے معاملے میں ایسے کلمات ادا کر دیتے ہیں کہ جو ان کو کفر کے گار میں گرا دیتی ہے. کیا علم دین ہوتا تو یہ حال ہوتا؟ علم دین ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ کے حضور گستاخی ہوتی؟ علم دین ہوتا تو کیا بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے کے حوالے سے کیا یہ انداز ہوتا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایسے کلمات, علم دین سیکھنے والا عالم ہوگا تو کیا وہ ایسے کلمات کہے گا جن کلمات کے کہنے سے اس کا ایمان برباد ہو جائے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملے میں کیا علم دین ہوتا تو کیا جنت کا مذاق اڑایا جاتا؟ علم دین ہوتا تو کیا جہنم کا مذاق اڑایا جاتا؟ علم دین ہوتا تو کیا فرشتوں کا مذاق اڑایا جاتا؟ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے طلاق کے باوجود میاں بیوی, اب تو میاں بیوی بھی نہ رہے, ساتھ رہتے ہیں, بدکاریاں کر رہے ہوتے زندگی بھر, علم دین نہ ہونے کی وجہ سے. علم دین ہوتا, خوف خدا ہوتا, مدنی ماحول ہوتا تو کیا شراب خانوں کا چکر لگتا؟ کیا جوئے کے عادی بنتے؟ کیا شرابوں کے عادی بنتے؟ خوف خدا ہوتا, علم دین ہوتا, جنت و جہنم کا علم ہوتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہوتی, اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کو وہ جانتا, اللہ تعالیٰ کی ستاری کو جانتا, اس کی غفاری کو جانتا, اس کی رحیمی کو جانتا, اس کی قریبی کو جانتا, اس کی گرفت کو جانتا, اس کی پکڑ کو جانتا. اگر علم دین ہوتا تو دوسری قوم جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی, ان پر نازل ہونے والے عذابات کو جانتا, جنہوں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا, ان پر نازل ہونے والے عذابات کو جانتا, تو کیا وہ اس طرح بے باکی کے ساتھ دین اسلام پر عمل نہ کرنے والی روش اختیار کرتا؟ اگر ان میں دین ہوتا تو, قرآن کا علم ہوتا تو, حدیث کا صحیح معنوں میں علم ہوتا تو کیا آج مسلمان کا یہ حال ہوتا کہ مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, مگر آج مسلمان مسجد کی طرف آنے کو تیار نہیں ہوتا. کہیں سے گانوں کی آواز آ جائے, گھر کے اندر بیٹھا ہے, دل للچاتا ہے کاش کہ وہاں جا کر دیکھ کر آ جاؤں کہ کون سا گانا ہو رہا ہے, کہاں میوزک ہو رہا ہے, کہاں فنکشن ہو رہا ہے. ارے تیرے گھر کی گلی کے اندر موزن 5 وقت پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. کبھی تیرے دل میں خیال نہ آیا کہ میں جا کر مسجد میں جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کر لوں؟ دور کہیں گانے کی آواز آتی ہے تو دی جاتا ہے کہ ذرا دیکھ کر تو آ جاؤں کہ موسیقی کا پروگرام کیسا چل رہا ہے. علم دین ہوتا, خوف خدا ہوتا تو کیا یہ حال ہوتا؟ علم دین ہوتا, خوف خدا ہوتا
تو کیا آج سود میں مسلمان مبتلا ہوتا؟ علم دین ہوتا، خوف خدا ہوتا تو کیا مسلمان رشوت کا لین دین کرتا؟ علم دین ہوتا، خوف خدا ہوتا تو کیا، صحیح معنوں میں بات کر رہا ہوں، صحیح معنوں میں اگر خوف خدا ہوتا اور صحیح معنوں میں اگر علم دین ہوتا تو کیا آج مسلمان یتیموں کا مال کھاتا، بیواؤں کا مال کھاتا، قبضے کرتا، جائیدادیں کھا جاتا، قتل و غارت گیری کرتا، فتنہ فساد برپا کرتا، گانے باجے سنتا، فلمیں ڈرامے دیکھتا، اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو بے پردہ کرتا؟ اگر اس کے پاس صحیح معنوں میں علم دین ہوتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معنوں میں معرفت رکھتا، ارے بندے جس رب کی عبادت کرتا ہے اس رب کے اوصاف، اس رب کی صفات کا علم تو حاصل کر۔ علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ نے جو مدنی پھول عطا فرمایا منہاج العابدین کے اندر، اسے پڑھے تو صحیح۔ علم دین ہے کیا؟ اصل تو معرفت الہی ہے۔ آپ بتائیے کیا علم دین ہوتا، صحیح معنوں میں خوف خدا ہوتا تو کیا آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہوتا؟ نہ، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اب بھی وقت ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بھی مان جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو علم سکھا دینے کے بعد ان کے سینوں سے واپس نہیں لے گا، بلکہ علم کا جانا علماء کے فوت ہو جانے کے ساتھ ہوگا۔ پھر لوگ اپنے سردار جاہلوں کو بنا لیں گے، ان سے سوال کریں گے اور وہ بغیر علم کے ان کے جواب دیں گے، تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ دور بھی آئے گا کہ آج دیکھا جا سکتا ہے ہمارے اس زمانے کا بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے علماء سے منہ پھیر کر جوہلا، جاہل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنا سردار بنا لیا ہے۔ ایسے لوگ غلط مسائل بیان کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ جیسے بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جن کا دینی علم بالکل زیرو، صفر ہوتا ہے، لیکن وہ جب علم کی بات کرنے پر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے محدث بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو علم نہیں آتا۔ یہ ایک دور کا بیان کیا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ لوگ علماء سے منہ پھیر لیں گے اور جوہلا کو اپنا سردار بنائیں گے، اور وہ لوگ بھی لوگوں کو گمراہ کریں گے اور ایسی ایسی باتیں بیان کریں گے جس کا دین سے، اسلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسے اسلام کی تعلیمات بنا کر پیش کیا جائے گا۔ اور ہم اس دور کے لوگ بھی ان لوگوں کے پاس جا کر علم دین سیکھیں گے، ان لوگوں کے پاس جا کر مسائل سیکھیں گے۔ کچھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، ان کے ساتھ اس موضوع پر بھی بات چیت ہوئی۔ میں نے ان کو یہی عرض کی کہ کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ جو بیان کر رہا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے؟ ہم خود اصل میں ہمارے مطلب کی بات لینا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص علم دین کے معاملے میں اتنا عمدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی سے علم دین لے رہے ہوتے ہیں، جبکہ دنیا میں ایک اصول ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ بھائی آپ کو اگر بلڈنگ بنانی ہے تو آپ ایک اچھے ماہر بلڈر کے پاس جائیں گے، آپ کو اگر کوئی کیس لڑنا ہے تو ایک اچھے وکیل کے پاس جائیں گے، ہے نا؟ ورنہ کیس لڑنے کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، ڈاکٹر صاحب میرا فلاں کیس ہو گیا ہے، شوٹ فائل ہوا ہے تو ذرا میرا کیس تو لڑ کے دے دو، تو ڈاکٹر بولے گا وکیل کے پاس جاؤ۔ وکیل کو جا کر بولیں گے کہ کھانسی ختم نہیں ہو رہی ہے تو وکیل تھوڑی کو دوائی دے گا، بولے گا ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ اسی طرح ہر شخص ہر کام کے لیے اس کے ماہر کے پاس جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا ماہر ہے یا نہیں ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے اور ہم کرتے بھی ایسا ہی ہے، لیکن جب علم دین کی بات آتی ہے، علم دین کا کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہم کس سے معلوم کر رہے ہیں، وہ ہے کون۔ امام بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی ایک حدیث لینے کے لیے ایک شخص کے پاس پہنچے، دیکھا تو وہ اپنی دامن میں
اپنے جانور کو دامن دکھا رہا تھا، چارہ دکھا رہا تھا، جیسے وہ قریب آ جائے گا اور اس کو وہ قابو کر لے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ اس کے دامن میں تو کوئی چارہ ہے نہیں، وہ تو ایسے ہی اس کو مطلب کہ دھوکہ دے رہا ہے ایک طرح سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ایک جانور کو دھوکہ دے رہا ہے، میں اس سے حدیث کیسے لے لوں؟ وہ حدیث بیان کرنے کا امین کیسے ہو سکتا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا ایک حال دیکھا، اسے حدیث نہ لی، اس پر بھروسہ نہ کیا کہ تم جس سے علم دین حاصل کرنے کے لیے آگے پیچھے گھومتے ہو، معلومات کرتے ہو، آپ ذرا غور کیجئے اس کا حال آپ کو کچھ بتاتا نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتے جناب اندر اچھا ہونا چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چائے اندر تو گرم ہو اور پیالہ ٹھنڈا ہو؟ جیسا اندر ہوتا ہے ویسا ہی باہر ہوتا ہے۔ اندر باہر کے فرق کو بھی نہیں سمجھتے ہم، کہ دودھ کو دودھو بولتے ہیں، مم کو مم، پانی کو مم بولتے ہیں، سفید کو کالا بولتے ہیں، کالے کو سفید بولتے ہیں۔ ہمیں اتنی سمجھ نہ آئے کہ کس کو کیا وہ کون سا رنگ کہتے ہیں۔ دنیا میں ہر سارے رنگ ہیں، سفید سفید ہی رہے گا، سفید کالا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ اور یہ دور جس کے بارے میں نشاندہی کی گئی، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھے۔ علم دین جو علماء دین ہیں ان سے حاصل کریں، علماء اہل سنت ان سے حاصل کریں، عشاق کرام ان سے حاصل کریں اور کریں، خود بھی علم دین سیکھیں اور اپنے مدنی منوں کو، اپنی مدنی منیوں کو علم دین سکھائیں، تاکہ علم دین کی برکتیں اور علم دین کا فیضان ہمیں نصیب ہو اور ہم خوب علم دین کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت سیدنا کمیل بن زیاد نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، اے کمیل، علم مال سے بہتر ہے۔ علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم۔ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ مزید فرمایا، رات بھر عبادت کرنے والے، دن بھر روزہ رکھنے والے مجاہد سے عالم افضل ہے، اور عالم کی موت سے اسلام میں ایسا شغاف پڑتا ہے جس سے اس کے نائب کے سوا کوئی نہیں بھر سکتا۔ علماء کے فضائل سے، ان کی اہمیت سے حدیث مالا مال ہے۔ اتنی امپورٹنس ہے علم کی، علماء کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی اور برکتیں ہوں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے علم کی تعلیم خشیت ہے، علم کی طلب عبادت ہے، علم کا مذاکرہ تسبیح ہے، علم کے بارے میں بحث کرنا جہاد ہے، بے علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے، مستحقوں میں علم خرچ کرنا قرب الہی کا ذریعہ ہے، علم حلال و حرام کا نشان ہے، جنت کے راستوں پر روشنی کا ستون ہے، علم پردیس میں رفیق ہے، راحت و مصیبت کا بتانے والا ہے، دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے، دوستوں میں زینت ہے، علم کے ذریعے اللہ تعالی مصیبتوں کو اٹھاتا ہے اور نیکیوں کے میدان میں ایسا پیشوا بنا دیتا ہے کہ لوگ اس کے نقش قدم پر چلیں۔ علم کی سیرت کو نمونہ بنا دیا جاتا ہے، ان کی سیرت کو نمونہ بنا دیا جاتا ہے، ان کے قول پر عمل کیا جاتا ہے، فرشتے ان کی خدمت پر راغب ہوتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے انہیں چھوتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے ہر چیز حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں، زمین کے کیڑے مکوڑے، خشکی کے درندے اور چرند دعا کرتے ہیں۔ علم دلوں کے لیے زندگی ہے، تاریکی میں آنکھوں کے لیے روشنی ہے۔ علم ہی کے ذریعے بندے دنیا اور آخرت میں نیکیوں کے مرتبے پاتے ہیں اور بلند درجے حاصل کرتے ہیں۔ علم میں غور و فکر کرنا روزے کے برابر ہے، علم میں مشغولیت راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کے برابر ہے۔ علم ہی سے صلہ رحمی کی جاتی ہے، علم ہی سے حلال و حرام کی شناخت ہوتی ہے۔ علم عمل کا رہنما ہے اور عمل علم کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ نصیب والوں ہی کو علم کی توفیق میسر آتی ہے اور بدبخت اس سے محروم رہتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی اولاد کو عالم بنائیں، انہیں علم دین کے راستے پر چلائیں، اور جو ہماری پریورٹیز ہیں، ترجیحات ہیں، ان کو تبدیل کریں، کہ اگر ماں باپ کو ایک ہی دن ہوگی کہ
کہ ہمارا بیٹا وہ بن جائے، ہمارا بیٹا یہ بن جائے، ہمارا بیٹا یہ بن جائے. اے والدین، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو کہ میرا بیٹا عالم بن جائے، میرا بیٹا حافظ بن جائے، میرا بیٹا دین کا مبلغ بن جائے، اسلام کو پھیلانے والا بن جائے، سنتوں کو عام کرنے والا بن جائے. اس انداز پر اگر آپ کی مدنی سوچ ہوگی تو آپ اپنے گھر بار کی اس انداز سے تربیت فرمائیں گے، اپنی اولاد کی اس انداز سے تربیت فرمائیں گے، اپنے بچوں کی امی کی اس انداز سے تربیت فرمائیں گے، گھر کا ایسا مدنی ماحول بنائیں گے. حضرت علامہ قرطبی علیہ رحمت اللہ القوی، حضرت سیدنا الکیا رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں، ہم پر فرض ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں. ہم پر فرض ہے اچھی باتیں سکھائیں اور اس ادب و ہنر کی تعلیم دیں جس کے بغیر چارہ نہیں ہے. کیا ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو کیا کیا باتیں سکھانی ہیں، ان کی کیسی تربیت کرنی ہے؟ میں اس وقت ان اسلامی بھائیوں سے بیان کر رہا ہوں ڈائریکٹلی جو صاحب اولاد ہے، جو شادی شدہ ہے، فیملی ممبرز ہیں. آپ کو پیسہ کمانے کے لیے، مال کمانے کے لیے اپنے گھر والوں کی دھن ہے کہ یار کماؤں گا نہیں تو کھلاؤں گا کہاں سے، پلاؤں گا کہاں سے، گھر چلاؤں گا کہاں سے، یوٹیلیٹیز بل کہاں سے دوں گا، راشن کہاں سے آئے گا، دیگر ایکسپینسز کیسے میں کور کروں گا، میرا بزنس کیسے چلے گا، میری انڈسٹری کیسے چلے گی، میرا کاروبار کیسے چلے گا، میں ایسا کماؤں کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤں. بہت ساری مینٹلٹی آپ کی بنی ہوئی ہے، بہت ساری سوچیں آپ کی بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جہاں نان نفقہ ہے، بیوی بچوں کو دینا ہے، جو گھر بار کا ایک ضرورت کے تحت کام کرنا ہے، اس کے لیے خرچہ پانی چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا آپ کو. لیکن صرف یہی سوچ مسلط ہے کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ میری ذمہ داری اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو علم دین سکھانے کی بھی ہے. اور سکھائے گا وہ جو سیکھا ہوا ہوگا. مثال کے طور پر گھر پہ لا کر پیسے کون دے گا؟ جو کماتا ہوگا. جو کماتا نہیں ہوگا وہ پیسے لا کر کہاں سے دے گا؟ جو علم سیکھا ہوا ہوگا وہی سکھائے گا نا، ورنہ کیسے سکھائیں گے آپ؟ سیکھیں گے کہاں سے؟ پیسہ، ٹائم ہی نہیں ہے. ٹائم والوں بولے یار گھر والوں کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہوتا ہے. میں گھر والوں کے لیے تو کہہ رہا ہوں کہ کچھ کریں. گھر والوں کو صرف پیسہ دینا ہی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ پیسہ ہی صرف گھر والوں کو دینا ہے. علم دین سکھانا ہے، انہیں ادب سکھانا ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ کبھی فرماتے، سب سے مقدم، سب سے پہلے، فرسٹ یہ ہے کہ بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں اور دین کی ضروری باتیں سکھائی جائیں. روزہ، نماز، طہارت، بے و اجارہ یعنی خرید و فروخت اور اجرت وغیرہ کے لین دین اور دیگر معاملات کے مسائل جن کی روزمرہ حاجت پڑتی ہے اور ناواقفی سے خلاف شرع عمل کرنے کے جرم میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی تعلیم ہو. یہ مقدم ہے، ضروری ہے، فرسٹ ہے. یہ پہلے کروایا جائے، اپنی اولاد کو سکھایا جائے، اپنے گھر والوں کو یہ باتیں بیان کریں، آپ سکھائیں. اگر دیکھیں مفتی صاحب فرماتے ہیں صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر دیکھیں کہ بچے کو علم کی طرف رجحان ہے، یعنی اس طرح میلان انٹرسٹ ظاہر کر رہا ہے اور سمجھدار ہے، تو علم دین کی خدمت سے بڑھ کر کیا کام ہے؟ آپ دیکھیں انٹیلیجنٹ ہے، کلیور ہے، بہت پرفیکٹ مینٹلٹی ہے، شارپ مائنڈ ہے، حافظہ بھی اچھا ہے، تعریف بھی آپ بہت کرتے ہیں، اور علم دین کی طرح میلان بھی ہے، مائل بھی ہے. تو سب سے فرسٹ پریورٹی آپ کی یہ ہونی چاہیے، سب سے پہلے ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ بیٹا عالم بن جا، اس کو عالم بنا دو، علم دین کے لیے وقف کر دو. ہمارا ہے کیا؟ یہ اولاد بھی تو ہم کو اللہ نے دی ہے. اگر ہماری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اولاد اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام آ جائے، اس سے بڑھ کر ماں باپ کے لیے سعادت کیا ہوگی؟ اور پھر صرف یہ نہیں ہے دنیا کی سعادت، عزت ہے، یقین مانی عزت ہے. آج ان اسلامی بھائی کی دستار فضیلت ہوگی، ان کے سروں پر امامے کے تاج انشاءاللہ شہزادہ حضور کے دستے مبارک سے بندھوائے جائیں گے. آپ دیکھیے کہ ان کے ماں باپ کو کتنی خوشی ہوگی، ان کے گھر والوں کو کتنی خوشی ہوگی. اور جب قیامت کے روز کیا عجب کہ یہ قرآن
اور حدیث کا علم رکھنے والے کو جب اللہ تعالیٰ اعزاز عطا فرمائے، انہیں اکرام عطا فرمائے، ان کا قیامت کے روز جو مقام و مرتبہ ہو اس وقت دیکھا جائے گا. اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ علماء کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا بلند و بالا ہے، حافظ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے. یہ ایسا کام کرے، یعنی صدقہ جاریہ ہے نیک اولاد. ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے پیچھے ہماری اولاد ہمارے اصالے ثواب کے لیے تو یار دنیا میں تو بیچاری کما کر بھی کیا کما کر کھلائے گی ہم کو؟ مہنگائی کا رونا روئے گی. میرے بھی بچے ہیں، میری بھی بیوی ہے، میرا بھی گھر ہے. آپ کے زمانے میں تو غربت تھی، آپ کے زمانے میں اتنی مہنگائی تھوڑی تھی جو آج ہمارے زمانے میں ہے. آپ کے یہاں تو بچے پالنے آسان تھے، ہمارے یہاں مشکل ہے. اب ایسی باتیں کر کر آپ کا دل جلائے گا. اس کو کیا پتا کہ آج بچے پالنے آسان ہیں، کل مشکل تھا. آج سہولیات زیادہ ہیں، کل مشکل تھی. آج کمانا آسان ہے، کل مشکل تھا. آج اپرچونٹی زیادہ ہیں، کل مشکل تھی. اس کو کیا پتا کہ اس کے والد صاحب کو کھڑا کرنے کے لیے کسی جیک کی ضرورت نہیں پڑی تھی، والد صاحب خود کھڑے ہو گئے تھے. اور تمہیں کھڑا کرنے کے لیے باپ نے اپنا جیک استعمال کیا تھا. تمہیں باپ نے کھڑا کیا ہے، تمہارے باپ کو کسی نے کھڑا نہیں کیا تھا. لیکن آج آپ کا بیٹا آپ کے منہ پر آ کر بولے گا کیونکہ اس کی دینی تعلیم نہیں تھی، اس کی دینی تربیت نہیں تھی، سنت تو بڑا مادری ماحول نہیں تھا. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ باپ سے بات کرتے ہوئے زبان کا انداز کیا ہونا چاہیے، باپ سے بات کرتے ہوئے نگاہیں کہاں ہونی چاہیے، باپ سے بات کرتے ہوئے مزاج کتنا نیچے ہونا چاہیے. اس کو اندازہ ہی نہیں ہے. تو کیا دنیا میں کما کر بھی یہ آپ کو دے دے گا الا ماشاء اللہ. اور کہاں ہماری نظر اپنی اولاد کی کمائی پر پڑی ہوئی ہو یار. مگر اولاد اگر دینی ہوگی، مذہبی ہوگی، مدنی ہوگی، مدنی ماحول کی ہوگی، نیک ہوگی، بعمل عاشق رسول ہوگی، انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گی اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حضور بخشوا کے جنت میں لے جائے گی اگر نیک ہوگی. جب ہم مر جائیں گے، ہم قبر میں ہوں گے، ہمارے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. ہماری اولاد ایصال ثواب کر کر ہمیں پہنچائے گی، نیکیاں کر کر ہمیں اس کا ثواب پہنچے گا اگر نیک اولاد چھوڑ کے جائیں گے تو. اور یقین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیک بندہ بنتا ہے نیکیوں بھرے مادانی ماحول میں. نیکیوں بھرا ماحول ہوگا وہاں نیک بنے گا. جہاں مطلب کہ عشق مجازی کی وبا ہو، جہاں گالم گلوچ کی فضا ہو، جہاں پر ایک دوسرے کے مطلب کوئی احترام اور ایک مدری دینی ماحول کا نام و نشان نہ ہو، بلکہ دینی ماحول سے دور کرنے کی پالیسیز ہوں. ایسے اداروں میں، ایسے انسٹیٹیوشن کے اندر کیا ہمارا بچہ نیک بنے گا؟ جب وہ نیک بنے گا نہیں تو پھر ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت دی ہے، آپ کو اولاد سے سرفراز کیا ہے. آپ عقل کے ناخن لو یار، اس سے ساتھ ایسا کام کرو کہ یہ نعمت دنیا میں بھی کام آئے اور مرنے کے بعد بھی یہ نعمت کام آئے. میں آپ کو مشورہ دوں گا اپنی اولاد کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، دعوت اسلامی کا مبلغ بناؤ. انشاءاللہ دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ اولاد تمہیں کام آتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. میری ماں کا جب انتقال ہوا تھا، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے اتنا ایصال ثواب ہوا، اتنا ایصال ثواب ہوا، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اتنا ایصال ثواب ہوا، کئی دنوں تک ہوا، کئی دنوں تک میسیج آتے رہے. اتنے قرآن آپ کی والدہ کے لیے، اتنے قرآن آپ کی والدہ کے لیے. سوئم کا ایصال ثواب کا اجتماع تھا، اس میں الحمدللہ اتنا ایصال ثواب پڑھ کر بیان کیا. میرے رشتہ داروں نے آ کر مجھے کہا عمران جب ہم مرے نا ہمارا بھی تو کرنا جیسا تیری ماں کا کیا تھا. یہ میرے رشتہ داروں کی مجھے یہ کہنا تھا. ہو سکتا ہے کہ میرے رشتہ دار آج بھی سن رہے ہوں. میں نے ان کو جواب دیا تھا اللہ کی توفیق شامل حال رہے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور اللہ عافیت دے، سب بہتر ہوگا. لیکن مجھ پر کیوں ڈیپینڈ کرتے ہو؟ اپنی اولاد کو مدنی ماحول میں دے دو نا. آپ آ جاؤ مدنی ماحول کے اندر، اپنی اولاد دے دو مدنی ماحول کے اندر. انشاءاللہ تعالی آپ دنیا سے جاؤ گے تو دیکھیں پھر آپ کی اولاد آپ کو کیسی نوازتی ہے. آپ بتاؤ نا یار، جب آپ کے پاس آج بے روزگار باپ کو پوچھو کہ جب اولاد ہاتھ میں آ کر 2 پیسے دیتی تو کیسی خوشی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اس وقت باپ سوچے کہ جب میں قبر میں ہوں گا اور میرے عمل منقطع ہو چکے ہوں گے، اس وقت میری اولاد کی نیکیاں مجھے کس قدر کام آئیں گی، ایصال ثواب کس قدر کام آئے گا. اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی اولاد کا رجحان علم دین کی طرف ہے تو اسے عالم بنا دیں، ورنہ جنرلی طور پر علم دین سیکھنے کی طرف ضرور رکھیں.
مزید صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اور اگر استطاعت نہ ہو، یعنی علم دین کی خدمت سے بڑھ کر کیا کام ہے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو تصحیح اور تعلیم عقائد اور ضروری مسائل کی تعلیم کے بعد یہ ضروری ہے جو بیان کیا گیا، اس کے بعد جس جائز کام میں لگائیں اختیار ہے۔ بہار شریعت جلد 2 صفحہ نمبر 256 256۔ پھر لڑکی کو بھی، لڑکی کے لیے الگ سے بیان کیا، لڑکی کو بھی عقائد اور ضروری مسائل سکھانے کے بعد کسی عورت سے سلائی اور نقش و نگار وغیرہ ایسے کام سکھائیں جن کی عورتوں کو اکثر ضرورت پڑتی ہے، اور کھانا پکانے اور دیگر امور خانہ داری میں اس کو سلیقے ہونے کی کوشش کریں کہ سلیقے والی عورت جس خوبی سے زندگی بسر کر سکتی ہے بس سلیقہ نہیں کر سکتی۔ اپنی بچیوں کی بھی صحیح عقائد اور ضروری مسائل سکھانے کے بعد، اسلام و دین کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ دینے کے بعد، اسے سلائی اور دیگر اس طرح کے جو امور خانہ داری کے کام ہوتے ہیں اپنی بچیوں کو سکھائیں، اسے آرام دہ بستر پر یا آرام دہ سیٹ پر رہنے کی عادت نہ بنائیں، کیونکہ کل اس نے کسی اور گھر میں جانا ہے، وہاں اسے پکانے کا مطالبہ کیا جائے گا، صبح اٹھنے کا مطالبہ کیا جائے گا، گھر کی صاف صفائی کا مطالبہ کیا جائے گا، شوہر کی خدمت کا مطالبہ کیا جائے گا۔ آج باپ خدمت نہ لے، آج ماں خدمت نہ لے تو کل شوہر نہیں چھوڑ دے گا کہ تیرے ماں باپ نے تجھ سے کام نہ لیا تھا، لے میں بھی تیرے ماں باپ کا فیضان تجھے دیتا ہوں، آج سے تو بھی میری طرف سے آرام کر، کھانا پکانا نہ گھر کے کام کاج میں کر لیا کروں گا، بہت سکون سے زندگی گزار کر آئی ہو۔ اس کو وہاں ایسا ماحول نہیں مل پائے گا، اس سے وہاں تقاضا کیا جائے گا۔ اس لیے اپنی بچیوں کی تربیت، یہ تمام والدین سنیں، اپنی بیٹیوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ اگر یہ کل شادی کے بعد جس گھر میں جائے گی وہاں جا کر اس کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اسے کام کاج اٹھنے کرنے میں اور دیگر اپنے بچوں کی نگہداشت، اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں اسے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ ایک کاش ہم صحیح معنوں میں اپنے اولاد کو علم دین کے راستے پر لگائیں، تاکہ یہ جو معاشرے میں جو بے عملی پھیلی ہوئی ہے اس کو دور کریں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر علم دین کا اپنا جذبہ ہوگا، اس بے عملی کی دنیا کو دیکھ کر آپ کرتے ہوں گے، آپ کے اندر ایک بے چینی ہوگی، آپ خود کوشش کریں گے یار میں کچھ کروں۔ باتیں سب کرتے ہیں، صرف کرنے سے کام نہیں ہوگا، کرنے سے کام ہوگا، ہمیں کرنا پڑے گا۔ تبدیلی کچھ کرنے سے آئے گی، تبدیلی صرف کرنے سے نہیں آتی۔ پھر دیکھیے انشاءاللہ معاشرے میں تبدیلی آتی ہے۔ آج تو اولاد بھی عمل ہوتی ہے تو کوئی اس کو صحیح کرنے والا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ کہنے والوں کو نفع پہنچاتا رہے گا، یعنی کلمہ طیبہ یہ ہمیشہ کہنے والوں کو نفع پہنچاتا رہے گا اور ان سے عذاب کو دور کرتا رہے گا جب تک اس کا حق ہلکا نہ جانے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کلمہ طیبہ کا حق کو ہلکا جاننا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یعنی لا الہ الا اللہ کے حق کو ہلکا جاننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام ہوتا دیکھ کر نہ اسے روکا جائے اور نہ ہی اسے تبدیل کیا جائے۔ گھر کے اندر کا حال تو دیکھو، آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوتی ہے، آپ کی بچی آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوتی ہے، آپ کی بچوں کی امی آپ کے سامنے اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوتی ہے، آپ کا پڑوسی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، آپ کے محلے کے کئی مسلمان اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، کئی بے نمازی بنے ہوئے ہیں، مسجدیں خالی ہے کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، لیکن کیا ہم انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں؟ کیا ہم انہیں برائی سے منع کرتے ہیں؟ کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام ہوتا دیکھ کر نہ اسے روکا جائے اور نہ ہی اسے تبدیل کیا جائے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اسلام کے 8 حصے ہیں، نمبر 1 اسلام، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 رمضان کا روزہ، نمبر 5 حج بیت اللہ، نمبر 6 نیکی کا حکم دینا، نمبر 7 برائی سے روکنا اور نمبر 8 اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور وہ شخص کامیاب نہیں
جس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو قوم قدرت کے باوجود گناہ کرنے والے کو اس سے روکتی رہی، اندیشہ ہے کہ وہ نہ روکنے والی قوم مرنے سے پہلے دنیا میں عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کسی قوم میں کوئی شخص گناہ کا مرتکب ہو اور قوم کے لوگ باوجود قدرت اسے گناہ سے نہ روکیں تو اللہ تعالی ان کے مرنے سے پہلے ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ اس حدیث پاک کے تحت میرات المناجی میں ہے، جس قوم یا جماعت میں کچھ لوگ برائی کے مرتکب ہوں اور وہ قوم ان کو روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود نہ روکیں تو وہ بھی عذاب خداوندی کے مستحق ہوں گے، اور یہ عذاب وہ لوگ مرنے سے پہلے دنیا ہی میں دیکھ لیں گے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، برائی کو بدلنے میں کوتاہی کرنا دوسرے جرائم کے مقابلے میں اس لحاظ سے منفرد ہے کہ دوسرے گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی، جبکہ اس کوتاہی کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت کے عذاب اس کے علاوہ ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بے نمازیوں، گالیاں بکنے والوں، غیبتوں، چگلیوں کے عادیوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، طرح طرح کے گناہوں کی گندگیوں میں لت پت رہنے والوں کی صحبتوں میں رہنے والوں، انہیں باوجود قدرت انہیں گناہوں سے نہ روکنے والوں کو ڈر جانا چاہیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میری امت میں سے بعض لوگ اپنی قبروں سے بندر و خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے گناہ گاروں کے ساتھ تعلقات رکھے اور قدرت رکھنے کے باوجود انہیں گناہوں سے منع نہ کیا۔ ارے چہرے پر کبھی دانا نکلا ہے، چہرے پر کبھی داغ دھبے نکلے ہیں، کبھی آنکھ سوجی ہے، کبھی ناک سوجی ہے، کبھی اونٹ سوج گئے، کبھی گال سوج گئے، کبھی غور کیا ہے کالے کالے نشان ہو گئے، بے چین ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، کیا بنے گا، میرا منہ ایسا ہو گیا۔ ذرا سوچو اس کے چہرے کا کیا عالم ہوگا جس کی شکل بندر و خنزیر جیسے بنا دی جائے۔ اللہ کی پناہ، ڈر نہیں لگتا؟ اپنی اولاد کو نافرمانیاں کرتا دیکھتے ہو، اپنے گھر والوں کو نافرمانیاں کرتا دیکھتے ہو، اپنے پڑوسیوں کو نافرمانی کرتا دیکھتے ہو، اپنے کاروبار والے جگہوں پر، اداروں میں، اپنے آفس میں، اپنی یونٹس کے اندر، اپنے اطراف کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتا دیکھتے ہو، اور یہ ظن غالب بھی ہوتا ہے آپ کا کہ سمجھاؤں گا تو سمجھ جائے گا۔ بعض اوقات ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو میں منع کروں، اس کو سمجھاؤں، لیکن ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہم سے بھی ناراض ہو جائے اور ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سردار آباد، زمزم نگر، مختلف مقامات پر جمع ہو کر دیکھنے اور سننے والے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول، اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، ہم سب کو علم دین سیکھنے کا جذبہ، ذوق و شوق عطا فرمائے، ہم سب کو مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا دل علم دین کے سیکھنے میں لگا دے۔ کس قدر شرم کی بات ہے کہ آج مسلمان دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ پاتا۔ موبائل کے سارے فیچر پتا ہے، موبائل کا سارا آن آف پتا ہے، میسیجز کیسے آنے ہیں، سافٹ ویئر کیسے ڈاؤن لوڈ ہونا ہے، کس طرح یہ کرنا ہے، کس طرح وہ کرنا ہے، سارے ہنر پتا ہے۔ نہیں پتا تو اس کو نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کی شرط کیا ہے، نماز کا فرض کیا ہے، وضو کے فرائض کیا ہیں، غسل کے فرائض کیا ہیں، نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، قرآن کی تلاوت درست کیسے ہو جائے گی، طلاق کے مسائل کیا ہیں، تجارت کے مسائل کیا ہیں، زراعت کے مسائل کیا ہیں، اس کا علم نہیں ہوتا ہمیں۔ کس طرح کیسی بے بسی ہے، کیسی بے کسی ہے۔ اچھا، یہ بیان کرنے کے باوجود بھی آتے تو ہیں، سنتے تو ہیں، ہے کوئی جس کے اندر ایسا مدنی انقلاب برپا ہوتا، مدنی انقلاب آ رہا ہو، دل کے اندر ایک ایسی قرآن پیدا ہو رہی ہو کہ یار کچھ بھی ہے، آج سے میں علم دین حاصل کروں گا، آج سے اپنا قرآن درست کروں گا، آج سے مدرسۃ المدینہ بالیگان کا میں رخ کروں گا، خود بھی عالم بنوں گا، علم دین حاصل کروں گا، اپنے بچوں کو بھی عالم بناؤں گا، علم دین سکھاؤں گا، ان کے لیے درست قرآن پڑھنے کا اہتمام کروں گا، ان کے لیے علم دین
درست حاصل کرنے کا اہتمام کروں گا. اپنے گھر میں مدنی ماحول بناؤں گا. اپنے گھر میں کوئی گناہوں بھرا پروگرام نہیں ہوگا. میرے گھر میں صرف اور صرف مدنی چینل ہوگا, اور مدنی چینل پہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بہاریں ہوں گی. مدینہ مدینہ ہو رہا ہوگا, اور انشاءاللہ میں امیر سنت کی زیارت کرتا رہوں گا. علماء کرام آتے ہیں, ان کی زیارت کرتا رہوں گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ کرے ہمارے دل میں علم دین کی محبت, علم دین کی قرآن, علم دین کا درد پیدا ہو, اور اس کو فروغ دینے کے لیے ایک کاش ہمارے ہاتھ کھلے ہو جائیں اس حالات کے اندر. ان حالات میں جہاں علم دین کے حوالے سے اس قدر قسمہ پرسی ہے, گناہوں سے بچانے والے کتنے رہ گئے, گناہ پھیلانے والے, گناہوں کو عام کرنے والے, گناہوں کو پروموٹ کرنے والوں کی تعداد دیکھ لیجئے, اور گناہوں کو ختم کرنے والے, گناہوں کا مقابلہ کرنے والے, شیطان کا مقابلہ کرنے والوں کی تعداد دیکھ لیجئے. ایک تو تعداد کم, پھر وسائل کم, ادارے بنے ہوئے ہیں, سہولیات نہیں ہیں کیونکہ رقم کم ہے. مبلغ ہیں, سفر کرنے کے لیے ان کے پاس خراجات نہیں ہیں کیونکہ رقم کم ہے. امام بننا ہے, مصلی خالی ہیں, امام بننے کے لیے کوئی تیار نہیں کیونکہ تنخواہیں کم ہیں, مشاعرے کم ہیں, سہولیات نہیں ہیں. زندگی کیسے گزاریں گے, ہزار قسم کے خیالات آتے ہیں. ان حالات میں جو مخیر اسلامی بھائی ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی جیبوں کے, اپنے تیجوریوں کو, کہ مال کو علم دین کے فروغ کے لیے کھول دیجئے, بلا کر دیجئے, بلکہ جا کر دیجئے, بلا کر بھی کیوں دیجئے, جا کر دیجئے, اداروں کا دورہ کیجئے. تقریباً 400 کے آس پاس دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ ہیں, 2000 سے زیادہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ ہیں, سینکڑوں فیضان مدینہ ہیں, ہزاروں مساجد ہیں, ہزاروں اسلامی بھائی کام کرتے ہیں. کیا نہیں ہے دعوت اسلامی کے پاس. مفتی کورس دعوت اسلامی میں ہو رہا ہے, حافظ دعوت اسلامی بنا رہی ہے, عالم دعوت اسلامی بنا رہی ہے, مبلغ دعوت اسلامی بنا رہی ہے, مسجد دعوت اسلامی بنا رہی ہے, جامعات دعوت اسلامی بنا رہی ہے, مدارس دعوت اسلامی بنا رہی ہے. کیا نہیں ہو رہا یار. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اللہ تعالیٰ کے کرم سے, اس کے فضل سے کیا کچھ نہیں ہو. پھر عقائد کی اصلاح, اعمال کی اصلاح, نیکیوں کا رجحان. آج یہ بھی قابل تحسین ہے کہ آج 25,000 سے زیادہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم بن رہے ہیں. 25,000 سے زیادہ. یہ فگر اگرچہ دنیاوی تعلیم کے حساب سے کم ہے, لیکن اس پرفتن دور میں پھر بھی یہ تعداد بہت اچھی کہلائے گی. یہ دعوت اسلامی کے مدری محل کی برکت ہے, اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ کہنے میں, کوئی جھجک نہیں ہے یہ کہ صحرا میرا میل سنت کے سر باندھا جائے گا, کہ جنہوں نے اس قدر تگ و دو کوششیں کر کے الحمد دعوت اسلامی کو یہاں تک پہنچایا ہے. اللہ ان کو صحت دے, ان کو تندرستی دے, سلامتی دے, عافیت دے, ان کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے, انہیں ہمت دے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آج اندر سے آ کر دیکھیں یہ مدنی ماحول کیا کر رہا ہے. جب عالم بننے کا رجحان کم, تو کس طرح دعوت اسلامی نے جامعۃ المدینہ کا مدنی جال بچھایا دنیا بھر میں. پاکستان میں نہیں ہے, پاکستان کے باہر بھی جامعۃ المدینہ ہے. مدارس المدینہ پاکستان میں نہیں ہے, پاکستان کے باہر بھی ہیں. فیضان مدینہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, پاکستان کے باہر بھی ہیں. مساجد صرف پاکستان میں نہیں بن رہی ہیں, باہر بھی بن رہی ہیں, ملک سے باہر بھی بن رہی ہیں. کیوں نہ بنے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو اس کے لیے مساجد بنانی ہے, مدارس بنانے, مبلغین, مدنی قافلے, مدنی انعامات, مدارس المدینہ بالغان, حفظ و ناظرہ کے مدارس, یہ سب قائم کرنے پڑیں گے. کروڑوں اربوں مسلمان پاکستان کے باہر ہیں, اور دعوت اسلامی وہاں جا کر بھی انشاءاللہ مدنی کاموں کا ایسا مدنی جال بچھائے گی کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور وہاں جا کر بھی نعرہ لگانا ہے, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, مسجد بناؤ تحریک, جاری رہے گی, مسجد بناؤ تحریک, جاری رہے گی, عالم بناؤ تحریک, جاری رہے گی, حافظ بناؤ تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ. اس کے لیے ہمیں ذاتی پریکٹیکلی پرسنلی طور پر
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا ہوگا. سرمایہ ہے تو اسے لگانا ہوگا, وقت ہے تو دینا ہوگا, عقل ہے تو دعوت اسلامی کے لیے, سمجھ ہے دعوت اسلامی کے لیے, قلم ہے دعوت اسلامی کے لیے, وقت دعوت اسلامی کے لیے, مال دعوت اسلامی کے لیے, تن من دھن تینوں دعوت اسلامی کے لیے. کیونکہ یہ تحریک دنیا بھر میں سنتوں کو عام کری ہے, عشق رسول کے پیغام کو عام کری ہے, مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے کو عام کر رہی ہے, الحمدللہ یا رسول اللہ کے نعرے کو عام کر رہی ہے. کیونکہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل مہکاؤ, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, عظمت والا نبی کا جھنڈا, رفعت والا نبی کا جھنڈا, گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, پکارو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک